سالانہ سرگرمیاں سن 2021 امسال مدرسۃ الصفا للدعوہ والتعلیم نے مختلف مواقع پر مختلف پروگرام منعقد کیے۔ امیر محترم سے انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت جس کے ہم اور آپ آج حصہ بنے ہوئے ہیں، اس کو رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ ساری انسانیت کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم ساری انسانیت کو خیر کی طرف بلاؤ گے، امر بالمعروف کا حکم دو گے اور نہی عن منکر سے روکو گے۔ تو اب بنیادی طور سے امت کی یہ ذمہ داری قرار پائی کہ وہ جو ہے ساری انسانیت کو امر بالمعروف کی دعوت دے اور نہی عن منکر سے روکے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان جو ہے قرآن و سنت کا علم رکھے۔ اگر ایک داعی ہمارا باہر نکلتا ہے دعوت کے لیے، یا کسی مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی مسجد میں اگر وہ دعوت دیتا ہے، تو داعی کی دعوت اس وقت تک جو ہے بے وزن بھی ہے اور اس وقت تک بے معنی بھی ہے جب تک کہ اس کو صحیح معنوں میں خود علم نہ ہو۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کو کتاب و سنت کا صحیح علم ہو، اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بغیر کسی تکلف کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ رکھ سکیں۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں داعی چاہیے تھے، اور مدرسے کی بنیاد اصل طور سے میرے ذہن میں جو تھی وہ یہی تھی کہ لوگ ایسے تیار ہوں ہمارے مدرسے سے، جو تیار ہونے کے بعد جو ہے پھر داعی بن کر اٹھیں، اور وہ اب اس قابل بن جائیں کہ کسی مدرسے میں یا کسی مجلس میں یا کسی مسجد میں یا عوام الناس میں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ حق کی دعوت کو بے کم اوقات جو ہے بیان کر سکیں۔ یہ بنیادی چیز تھی کہ جو لوگ اس پہ سے نکلیں گے وہ داعی بن کر نکلیں گے۔ یہ پیش نظر ہمارے مقصد تھا مدرسے کی تعمیر کا۔ سالانہ اہداف میٹنگ۔ جنوری سن 2021 میں مدرسے کی تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو ان کے سالانہ اہداف سے آگاہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی، اور جب اس کو وہ پریکٹیکل سوچتا ہے تو پھر اس کو شاید اس چیز کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو گائے بگائے اس چیز کے لیے تھوڑا سا جگاتے رہیں۔ سال 2021 کو بامقصد کیسے بنائیں۔ جنوری 2021 میں ادارہ دی گریٹ وے نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں مدرسۃ الصفا للدعوہ والتعلیم کی انتظامیہ نے شرکت کی، اور انہیں اس سلسلے میں آگاہی دی گئی کہ وہ اپنے اوقات کار کو کیسے بامقصد اور مفید بنا سکتے ہیں۔ ہلال احمر پاکستان کے تعاون سے ابتدائی طبی امداد کی اہمیت کے شعور کو بیدار کرنے اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت کو اجاگر کرنے کے لیے اساتذہ، غیر تدریسی عملے اور طلباء و طالبات کو ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے اہم معلومات سے آگاہ کیا گیا، اور مختلف حادثات میں پیش آنے والے مسائل، زخمیوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کے طریقوں اور ابتدائی طبی امداد دینے کے طریقے سکھائے گئے، تاکہ وہ بوقت ضرورت معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اس پروگرام کے شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ تربیتی ورکشاپ برائے اساتذہ۔ حفظ قرآن کرانا بھی تربیہ نہیں ہے، بلکہ حفظ قرآن اصل میں اس کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ بچہ کلام اللہ کی امانت سینے میں محفوظ ہو رہی ہے، اس کے کلام اللہ کی امانت کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے کا جذبہ اور داعیہ اور ارادہ اور نیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ تربیہ ہے۔ مدرسۃ الصفا للدعوہ و تعلیم کے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ان کی پوشیدہ اور مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، اور حسن قرات، حمد و نعت اور تقاریر وغیرہ کے مقابلے منعقد کرا کے ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنا ہے، تاکہ طلباء مستقبل میں بہترین قاری، حمد و نعت خواہ، مبلغ اور مقرر بن سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ماہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خلق الانسان
ماہانہ تربیتی پروگرام برائے طالبات و خواتین. طلباء کے ساتھ ساتھ طالبات و خواتین کے لیے بھی ہر ماہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طالبات حسن قرات، حمد و نعت اور تقاریر کے مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی مخفی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں اور معزز معلمات مختلف موضوعات پر خطاب کر کے معاشرے میں رائج فضول رسومات اور بدعات اور تہمات سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں تاکہ طالبات اور خواتین کی اصلاح ہو سکے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں. اس سال ہونے والے پروگراموں میں درج ذیل موضوعات پر تقاریر کی گئی. تعلیم بالغان کورس برائے خواتین. خواتین کی دنیاوی تعلیم اور ان میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ابتدائی کورس کا انعقاد دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے تعاون سے کیا گیا تاکہ ناخواندہ خواتین لکھنے پڑھنے کے قابل ہو سکیں اور یہی قابلیت انہیں ترجمہ و تفسیر کے مطالعے میں معاون ثابت ہوں. غیر نصابی سرگرمیاں. کورونا ویکسینیشن میٹنگ. کورونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے مدرسے کی انتظامیہ نے کورونا ویکسین کی اہمیت و افادیت کی آگاہی کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی. سوالات کی طرف آتے ہیں کہ جی آپ کے ذہن میں کیا کیا سوالات ہیں، کیونکہ سوالات آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ تذبذب کا شکار ہوں گے. کورونا ویکسین کیمپ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے 31 جولائی 2021 کو کورونا ویکسین کیمپ لگوایا گیا، جس میں مدرسے کے اسٹاف، والدین اور دیگر افراد کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی گئی. آؤٹ ڈور تربیتی پروگرام. طلباء کی ذہنی، جسمانی، علمی اور عملی تربیت کے لیے مدرسے سے باہر بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں طلباء کو غازی فارم ہاؤس لے جایا گیا، جہاں طلباء نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا اور فٹ بال، کرکٹ، تیراکی وغیرہ کی مشق کی. اس جسمانی اور ذہنی تفریح سے طلباء بہت محظوظ ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدرسہ حاضر کے نئے کیمرے، دعوت کا پیغام عالمی سطح پر پہنچانے اور بچوں کی تربیتی نصاب کی تیاری کے لیے 2 عدد کیمروں کا انتظام کیا گیا۔ حاضری مشین، مدرسۃ الصفوہ للدعوہ والتعلیم للبنین وللبنات کے اسٹاف کی حاضری کو مزید بہتر بنانے کے لیے جدید بائیو میٹرک ڈیوائسز کا انتظام کیا گیا۔ نگراں للبنات آفس کا انتظام، مدرسۃ الصفوہ للدعوہ والتعلیم للبنات میں نگران آفس کا قیام عمل میں لایا گیا اور ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کیا گیا۔ سالانہ پروگرام کی ریہرسل، سالانہ پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں باقاعدہ اس پروگرام کی ریہرسل بھی کی جاتی رہی۔ سالانہ پروگرام کی تیاری، مدرسے کے سالانہ تقسیم نتائج و انعامات کی تیاری کے سلسلے میں اساتذہ، طلباء اور دیگر بچوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ نماز عید الفطر، مدرسۃ الصفوہ للدعوہ و تعلیم کی میڈیا ٹیم کی بذریعہ ڈرون کیمرہ عید الفطر نماز کی مکمل منظر کشی کی گئی۔ کیا کھویا؟ اس سال ہم سے ہمارے بہت ساتھی قضائے الہی سے جدا ہو کر اپنے رب سے ملاقات ہو گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں کہ وہ ان کے گناہوں، غلطیوں اور لرزشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔